بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، آج جس کتاب کا آغاز ہم کر رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے نور الایضاح۔ درس نظامی میں فقہ اسلامی کے موضوع پر متعدد کتابیں جو ہے وہ شامل ہے، مختصر بھی ہے، طویل بھی ہے، متون بھی ہے اور اس کی شروحات بھی ہے کچھ، مگر ان میں جو سب سے پہلی کتاب جو بالکل درس نظامی کے پہلے سال پڑھائی جاتی ہے وہ نور الایضاح، جس کا مکمل نام نور الایضاح و نجات الارواح ہے۔ یہ انتہائی اہم کتاب ہے اور فقہ سے ابتدائی طلبہ اور مبتدئین کو فقہ سے واقفیت اور مناسبت کے لیے یہ کتاب ایک کلید اور دروازے کی حیثیت رکھتی ہے، بلکہ فقہ میں عربی زبان میں چونکہ طلبہ کو سب سے پہلے جس کتاب سے واسطہ پڑتا ہے وہ یہی کتاب ہے، تو اسی لیے اس کتاب کے اسباق زیادہ تر انہی طلبہ کے لیے ہیں جو مبتدئین ہیں اور ابتدائی درجے کے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے یہ انتہائی جامع اور مختصر کتاب ہے اور صرف عبادات کے حصے پر مشتمل ہے، اور اس کتاب میں مصنف نے یہ کوشش کی ہے کہ صرف صحیح راجح اور جس قول پر فتویٰ ہے اسی کو اختیار کیا جائے۔ مختلف مسائل یا جو اختلافی مسائل ہیں، مختلفی مسائل ان کو ذکر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، اور اس کتاب کی جو عبارت ہے اور جو مسائل ہے انتہائی سہل انداز میں جو ہے یہ کتاب لکھی گئی ہے، اور اس کتاب کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس کا شمار جو ہے وہ مقبول ترین کتابوں میں کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اردو اور عربی میں اس کی کئی علماء نے اس کی کئی شروحات جو ہے وہ لکھی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس کو شروع کریں گے۔ اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ فقہ ہے، اور فقہ کے اندر بھی فقہ حنفی، اور فقہ حنفی میں بھی صرف عبادات کے حصے پر یہ مشتمل ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے، جیسے کہ سامنے بالکل واضح ہے کہ مختصر فی العبادات فی الفقہ الحنفی۔ اس کتاب کے مصنف کے بارے میں دو تین باتیں ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس کتاب کے مصنف کا نام حسن ہے، اور ان کے والد کا نام جو ہے وہ عمار ہے، دادا کا نام ان کا علی ہے، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو الاخلاص ہے۔ تو ان کا پورا نام یوں ہوگا: ابو الاخلاص حسن بن عمار بن علی، اور جہاں تک یہ آخری نسبت ہے الشرنبلالی، تو چونکہ مصر کے ایک شہر شبر ابلولہ اس علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، تو اسی لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو شرنبلالی کہا جاتا ہے، ان کی نسبت بیان کی جاتی ہے۔ تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات دونوں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش جو ہے وہ 994 ہجری ہے، جو مصر کے ایک شہر ہے شبر ابلولہ، اس شہر میں 994 ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ 6 سال کی عمر سے ہی انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا مصر کے اندر، اور اپنے وقت کے بڑے بڑے شیوخ سے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، اور انہوں نے مختلف کتابیں بھی لکھی ہیں اور درس و تدریس، بلکہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جامع ازہر مصر میں انہوں نے کئی عرصے تک درس دیا تھا، اور تاریخ وفات بھی ان کی سامنے لکھی ہوئی ہے 1069 ہجری میں۔ 1069 ہجری میں جو تقریباً 75 سال کی عمر بنتی ہے، تو 75 سال کی عمر میں یہ جمعے کے دن رمضان المبارک کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے تقریباً 47 کتابیں لکھی ہیں، بہت اہم کتابیں ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ شہرت جس کتاب کو حاصل ہوئی وہ یہی کتاب ہے جو آپ کے سامنے ہے، یعنی کہ نور الایضاح۔ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ اہم مشہور کتابیں ہیں ان کی وہ در الحکام پر ان کا حاشیہ تھا، غرر الحکام پر ان کا حاشیہ ہے،
بہت ہی اہم فقی شخصیت تھی ان کی، تو وہ حاشیے بھی بڑی جو ہے وہ غیر معمولی شہرت حاصل کر چکی ہے۔ اور نور الایضاح تو ویسے بھی بڑی اہم کتاب ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پہلے یہ کتاب جو نور الایضاح ہے یہ کتاب الاعتکاف تک لکھی تھی، یہ کتاب الاعتکاف تک یہ لکھی تھی، اور شروع میں تقریباً ان کے بارے میں کہ 1032 ہجری میں جمعے کے روز کتاب الاعتکاف سے فارغ ہوئے تھے اور کتاب الاعتکاف تک لکھی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے پھر زکوٰۃ اور حج اور زیارات وغیرہ کے مسائل کو شامل کر کے ان کو مکمل کر لیا، اور اب یہ عبادات خمسہ پر مشتمل ہے۔ عبادات خمسہ کا مطلب جو مشہور 5 عبادات ہے کہ ان کے اوپر یہ شامل ہے، نماز، روزہ، حج اور طہارت وغیرہ، اس طرح کی جو عبادات ہیں ان سب پر یہ جو ہے یہ کتاب مشتمل ہے، اور یہ بہت اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کے جو مباحث ہیں مجموعی طور پر، جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا، وہ عبادات خمسہ پر مشتمل ہے، یعنی شروع میں کتاب الطہارت ہے مکمل تفصیلات کے ساتھ، پھر اس کے بعد کتاب الصلاۃ ہے جس میں نماز کی مکمل تفصیلات ہے، نماز جنازہ وغیرہ بھی، اور اس کے بعد پھر کفن دفن وغیرہ بھی ہے۔ کتاب الصلاۃ کے بعد پھر کتاب الصوم ہے، روزے جس میں اعتکاف وغیرہ کے مسائل بھی ہے، اور کتاب الصوم کے بعد چوتھے نمبر پر پھر کتاب الزکوٰۃ ہے، اور جس میں صدقہ فطر وغیرہ کی تفصیلات بھی ہے، اور آخر میں پھر نمبر 5 پہ کتاب الحج ہے جس میں حج اور عمرہ کی تفصیلات ہے اور کچھ زیارات کے مباحث بھی ہے۔ تو یہ ہے اس کتاب کے مباحث کا خاکہ، اور ہم انشاءاللہ اگلی نشستوں میں ترتیب وار اس کتاب کا آغاز کریں گے۔ ایک اور آخری بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ یہ جو کتاب ہے اس پر شیخ سعید بکداش نے بڑی عمدہ تحقیق کی ہے، اور یہ نسخہ دار البشائر الاسلامی اور دار السراج دونوں کے مشترکہ سے چھپا ہے، بہت اہم نسخہ ہے یہ جو آپ کے سامنے ہے، اور انہوں نے کافی اچھی تحقیق کی ہے۔ سعید بکداش نے مختصر القدوری اور کنز الدقائق اور ہدایہ ان کتابوں پر بڑی عمدہ تحقیق کی ہے، اور ان کا اچھا انہوں نے کام کیا ہے اس پر، تو ان کی تحقیق والے نسخے لینے چاہیے۔ بہرحال اس کتاب کو انشاءاللہ ہم ابھی اس کے مباحث کا آغاز کریں گے اگلی نشستوں سے انشاءاللہ۔